نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کیا۔ حمد و صلات کے بعد دکتور شیخ صالح بن عبداللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو اور تقوی کو اختیار کرو، کیونکہ وہ ذات وہ ہے کہ جو مستحق عبادت ہے اور اس کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، لہذا تقوی کو اختیار کرنا یہ ایمان والوں کے لیے ان کی شان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے نہ صرف تقوی کی تعلیم دی ہے بلکہ تقوی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ہمیں تعلیم دی کہ تقوی بھی اختیار کریں، نیکی کو بھی اختیار کریں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ والتقوى حجاج بیت اللہ للتمسك بدین اللہ والعمل بشرعه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه۔ تمسك بدين الله دينه الذي أكمله في مثل هذا اليوم حينما نزل قوله آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین مکمل کر دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یوں سمجھ لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وثاني مراتب هذا الدين رتبة الإيمان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو 70 شعبة اعلاها قول لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور ایمان کا سب سے کمزور ذریعہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دیں۔ واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ چاہیے نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ تم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ، اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان كان للإنسان عدوا مبينا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور انہوں نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے راستے سے دور رہو اور کسی کے ساتھ ناراضگی اختیار نہیں کرو، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آؤ۔ اگر تم اپنے دشمن کو معاف کر دو گے تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا قریبی دوست بنا لے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ معاشر الحجیج وأركان الإيمان 6۔ ایمان مفصل بتا رہے ہیں کہ ارکان اسلام کے بعد ایمان مفصل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور کل بروز قیامت پھر سے زندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونے پر ایمان لائیں۔ وبالإيمان تحصل النجاة والفوز
بخيري الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ایسی جنت میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور انہیں رہائش کے لیے بڑی بڑی کالونیاں دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان بھلائی کے کاموں پر انہیں بہترین اجر عظیم دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی۔ ربا خالقا مدبرا متصفا بالصفات العلى والاسماء الحسنى۔ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے 7 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، کبھی روتے ہوئے اور کبھی تنہائی میں، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں۔ بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن الإيمان بالملائكة الکرام، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پس یہ وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض۔ اور آسمانی کتب پر ایمان لے کر آؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید وغيرها، وجعل الله القرآن الكريم مهيمنا عليها كلها. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت تلاوت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے نازل کی ہے یہ کتابیں توریت، زبور اور انجیل۔ یہ کتابیں جو پچھلی کتابیں ہیں وہ اللہ نے نازل کی، اور قرآن مجید ان گزشتہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ ومهيمنا عليه. والإيمان برسول الله عز وجل، برسول الله عليهم الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ اللہ نے اس رسول سے پہلے بھی کئی رسول نازل فرمائے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو میں بھیجا، اور ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ يوم الجزاء والحساب وما فيه من الجنة لأولياء الله وما فيه من العذاب والنار لأعداء الله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والإيمان بأن الله قدر جميع الوقائع والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ وشاءها اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ایمان اس طرح لانا کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا جو ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ حجاج بیت اللہ. اما الاسلام فقد فسره نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ إن استطعت إليه سبيلا. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن العبادة حق الله وحده، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء. قل الله أعبد مخلصا له ديني يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون. اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے ساری کائنات کو بنایا، زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگائیں، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، وہی تمہارا پالنے والا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مع المسلمين. وفي تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة عزة النفس ورفعتها، فلا ذل إلا لله تعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وشهادة
أن اور اس محمد بات کی رسول گواہی الله دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کرنا یہی اصل دین ہے۔ على طريقته فلا يعد اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا گیا تاکہ تم ان کی اطاعت کرو اور اتباع کرو۔ تحقیق تمہارے درمیان رسول بھیج دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یہ وہ رسول ہے کہ جو تمہارے لیے ينهاهم عن المنكر طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تمہاری گردن پر سے بوجھ اتارتے ہیں اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي اچھی أنزل معه بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وفي تقرير الرسالة المحمدية ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع لما قد يكون من نزاع بين الأمة وتوحيد لمصدر التلقي فيها وسلامة من البدع، وبذا تجتمع النفوس وتتآلف القلوب معاشر الأحبة۔ والركن الثاني من أركان نماز الإسلام کو قائم کرے کہ نماز بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک بہترین رابطہ